تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ پاکستان میں جب ہم بات کرتے ہیں گڈ گورننس کی، کرپشن کی، تو یہ کرپشن کی ایک داستان ہے اور اس میں انوالو ہے جناب کسٹمز ڈپارٹمنٹ۔ کتنے افسروں کے خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے اور انہوں نے کیا کیا ہے، یہ بڑے ہولناک اور بڑے زبردست قسم کے انکشافات ہیں۔ آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینلز کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور اگر دوستوں کے ساتھ آپ شیئر بھی کریں تو اس میں بہتری ہوگی، لوگوں کو نئی چیز اور نئی بات کا علم ہوگا۔ حال ہی میں ایک ہوا یوں کہ چونکہ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے بارڈرز ہیں خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں، تو اسمگلنگ عروج پر رہی ہے اور نہ صرف اسمگلنگ بلکہ نارکوٹکس کا بھی جو ہے وہ بہت بڑا ایک نیٹ ورک ہے پاکستان کے اندر، اور یہ لوگ افغانستان سے اور وہاں سے ایران سے جو ہے یہ اسمگلنگ کا جو سارا دھندا ہے وہاں سے چلتا ہے۔ اب اس میں بارہا یہ بات کی گئی کہ پاکستانی حکام بھی اس میں ملوث ہیں، اور اس حوالے سے موجودہ حکومت نے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اور ساتھ ساتھ آرمی چیف سید عاصم منیر نے اس پر سخت ایکشن لیا۔ اب جو ریسنٹ رپورٹ آئی ہے بڑی اس میں چشم کشا انکشافات ہیں، اور یہ ایک سینئر کسٹمز افسرز پر مشتمل ایک نیٹ ورک ہے جو بے نقاب ہوا ہے۔ ایک بڑی کارروائی کی تیاری کی جا رہی ہے۔ افسروں کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی فہرست افسروں کی وہ ہے جو کہ براہ راست ملوث ہیں اسمگلنگ میں، یا وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں بڑے بڑے اسمگلروں کو پاکستان کے اندر۔ دوسری لسٹ میں ان افسروں کے نام ہیں جن کا لمیٹڈ ایک اس میں ان کی مداخلت ہے۔ ساتھ ساتھ تیسرے وہ لوگ ہیں جن کی سپرویژن اور ان کی جو کمانڈ ہے بڑی کمزور ہے، یعنی وہ اپنے جو ان کے ایریا ہے وہاں پہ وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے، اور ظاہر ہے انہیں اپنی سیٹ پر رہنے کی میرا نہیں خیال کہ انہیں رہنا چاہیے، کیونکہ جب آپ اپنے فرائض ہی انجام نہیں دے سکتے جس کے لیے آپ کو بھرتی کیا گیا ہے تو پھر وہاں پہ رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب ایک محتاط اندازہ ہے کہ پاکستان کو سالانہ 3 ارب سے زائد، یعنی 3 ارب ڈالر سے زائد جو ہے نا، یہ اسمگلنگ سے نقصان ہو رہا ہے، اور اسی لیے حکومت چاہ رہی ہے کہ وہ اس کو بند کرے۔ وجہ آپ دیکھ لیں کہ ہم IMF کے پاس جاتے ہیں 1 ارب ڈالر کے لیے، یہاں پہ 3 ارب ڈالر تو صرف اسی مد میں جو ہے اسمگلنگ میں جا رہا ہے، یعنی ایک بہت بڑا نقصان ہے قوم کا، اور اس کے لیے عوام نے، یعنی ہمارے جو ٹیکسوں سے جو پیسے جاتے ہیں ان افسروں کی تنخواہوں کے لیے جاتے ہیں، یعنی پورا پاکستان پیسے جمع کرتا ہے ٹیکس جمع کر کے، اور ان افسروں کو تنخواہیں جاتی ہیں، لیکن یہ افسر اپنی تنخواہوں پہ اکتفا نہیں کرتے بلکہ خود بھی اسمگلنگ میں ملوث ہیں۔ اب یہ حیران کن میں دیکھ رہا تھا یہ سٹوری، یہ میں تھوڑا سا ڈیٹیل آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب یہ شکایات آئیں اور کچھ ایجنسیوں نے رپورٹس بنائی کہ جی کسٹمز آفیشلز جو ہیں وہ ملوث ہیں اسمگلنگ میں پاکستان کے اندر، اس کے بعد جب رپورٹس آئیں تو اس میں کافی سارے نام تھے، تو وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن کو کہا گیا، بریگیڈیئر رانجھا ہیں ان کے سربراہ، انہیں کہا گیا کہ بھئی آپ اس کو چیک کریں اور انکوائری کریں اس کے اندر، اور یہ پہلی ایک بڑی انکوائری تھی جس کے اندر اتنے افسروں کے نام تھے۔ انہوں نے جب انکوائری کی اور کچھ معلومات لیں، کچھ انٹیلیجنس اداروں نے معلومات دیں، پھر میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ یہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بلایا، یعنی جو سٹاف میں لوگ تھے ان سے بھی انویسٹیگیشن کی ہے، اور ان کی انویسٹیگیشن جو تھی اس کے اندر یہ پتہ لگا کہ یہ لوگ جو ہیں بدعنوانی، غفلت اور ساتھ ساتھ کرپشن میں ملوث ہیں، یعنی بہت بڑا ایک نیٹ ورک ہے، اور یہ سارے جو ہیں اسی حوالے سے مشہور ہیں ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی کہ جہاں بھی یہ تعینات ہوتے ہیں وہاں اسمگلنگ عروج پر ہوتی ہے۔ ایک انسپیکشن جو کمیشن ہے وزیر اعظم کا، انہوں نے
تقریباً کوئی 3 اپریل کو ایک خط لکھا ہے، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک خط لکھا تھا جس میں انہوں نے کچھ ڈیٹیلز دی تھیں، لیکن پرائم منسٹر ہاؤس سے کہا گیا کہ نہیں، اسپیسیفک بتایا جائے کہ کون کون سے لوگ، یعنی جو 3 فہرستیں ہیں، یعنی ایک فہرست میں وہ لوگ جو ڈائریکٹلی ملوث ہیں اور وہ انوالو ہیں اسمگلنگ میں، اور فیسیلیٹیٹر بھی ہیں، یعنی چھوڑتے ہیں تاکہ وہاں سے اسمگلنگ ہو سکے۔ تو کہا گیا کہ یہ 3 کیٹیگریز بنا دیں، پہلی کیٹیگری میں، پھر دوسری میں، تیسری میں، تو نام شامل کیے گئے۔ اب جو مطلب لسٹ بنائی گئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون اس میں ملوث ہے۔ اب یہ سرکاری ایک طور پر اعتراف کیا گیا ہے کہ یہ لوگ ملوث ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اب کیا کارروائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اس پہ آخر میں بات کرتا ہوں میں۔ اس میں جو براہ راست اسمگلنگ میں ملوث ہیں یا فیسیلیٹیٹر ہیں بہت بڑے، ان میں عفنان خان ہیں، ایڈیشنل کلیکٹر پشاور ہیں، یہ واجد زمان ہیں، ایڈیشنل کلیکٹر اسلام آباد ہیں، پھر فیصل زمان ہیں، ایڈیشنل کلیکٹر ہیں یہ بھی ملتان میں، پھر اسامہ ہیں سرگودا میں ہیں، مجتبیٰ یہ ہے فیصل آباد میں سپرڈنٹ ہیں، سکندر ہیں یہ انسپیکٹر ہیں ملتان میں، وقاص انسپیکٹر ہیں ڈیرہ غازی خان میں، اور ابو بکر جو ہیں یہ یو ڈی سی تھے گلگت میں۔ اب یہ وہ 12 لوگ ہیں جو براہ راست ملوث ہیں اسمگلنگ میں۔ اب آپ اگر ان کو پکڑیں، ان سے انویسٹیگیشن کریں، تو آپ کو درجنوں لوگ مزید ملیں گے، کیونکہ ایک افسر خود نہیں کر سکتا، ایک اہلکار کبھی بھی خود نہیں کر سکتا، پورا ایک گینگ ہوتا ہے۔ اب ہوا کیا کہ یہ جو ابو بکر کی بات کی جا رہی ہے، اس کو تو ایک علیحدہ کیس بھی اس کے خلاف چل رہا ہے، 210 موبائل اسمگل کرتے ہوئے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ اب اس کے اندر 10 ایسے افسران ہیں جن کا کردار تھوڑا سا محدود ہے، یعنی وہ پورے مکمل طور پہ اس میں ملوث نہیں ہیں، لیکن ان میں کلیکٹر ہیں یہ سعود ہیں ملتان سے، کلیکٹر کسٹمز دیکھیں، انسپیکٹر ضیاء ہیں ملتان سے، انسپیکٹر محسن ہیں ملتان سے، انسپیکٹر خالد ہیں اسلام آباد سے، انسپیکٹر ارشد ہیں اسلام آباد سے، انسپیکٹر جمیل یہ بھی، اور عتیق جو ہیں یہ سپاہی ہیں اسلام آباد سے۔ اسی طرح مزید 2 سپاہی ہیں، اکرام، عظمت اور اسحاق، تو یہ لوگ بھی اس میں ملوث ہیں۔ ان کی جو شمولیت ہے وہ تھوڑی سی کم ہے، لیکن بہرحال یہ شامل ہیں۔ اب تیسری کیٹیگری جو ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کی جو کمانڈ ہے وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول کمزور ہے، ان کی جو نگرانی کا سسٹم ہے وہ کمزور ہے، تو تبھی ان کے نیچے جو لوگ ہیں وہ کرپشن میں ملوث ہیں، وہ اسمگلنگ میں ملوث ہیں۔ اب اس میں بھی بڑے بڑے نام ہیں، کلیکٹر ہیں منیزہ مجید ہیں، سید عمران سجاد بخاری اور آصف ہرگن، یہ کلیکٹرز ہیں جناب۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ منزہ مجید، سید عمران سجاد بخاری اور آصف ہرگن یہ ہیں۔ مریم حق ڈپٹی کلیکٹر ہیں جناب یہ ملتان میں، زیغم اسسٹنٹ کلیکٹر ہیں ملتان میں، اور علی رضا شاہ انسپیکٹر ہیں یہ اسلام آباد میں ہیں۔ تو یہ اب تقریباً دیکھیں نا، 12 وہ لوگ ہیں جو پہلی فہرست میں تھے، 10 دوسری فہرست میں ہیں، اور 6 تیسری فہرست میں ہے۔ تو یہ تقریباً آپ سمجھیں کہ 28 لوگ ایسے ہیں جن پر ثابت ہو گیا ہے کہ وہ ملوث ہیں پاکستان کے اندر اسمگلنگ میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت اس پر کیا ایکشن لے گی؟ تو میری جو ذرائع سے بات ہوئی تو یہ رپورٹس پرائم منسٹر کو چلی گئی ہیں۔ اب پرائم منسٹر اس میں سے ایکشن لیں گے، اور میرے جو ذرائع کہتے ہیں کہ ابھی تک جو ڈیسیجن ہے کہ وہ ان افراد کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ان کو فوری طور پر شو کاز نوٹسز جاری کیے جائیں گے، اور سسپینشن بھی اس کے ساتھ متوقع ہے۔ اب چونکہ انتظار ہے کہ پرائم منسٹر کب یہ فائل دیکھتے ہیں اور کب ڈیسیجن لیتے ہیں، لیکن میری بات ہوئی تھی وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن میں، تو ان کے سربراہ سے میں نے پوچھا کہ بھئی یہ جو رپورٹس آ رہی ہیں یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا کام تو یہ ہے کہ وزیر اعظم جو بھی ہدایات کریں ہم ان کے مطابق عمل کریں۔
ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم اور موجودہ آرمی چیف جو ہیں وہ بڑے اس کے حوالے سے ان کا سخت رویہ ہے کہ پاکستان سے اسمگلنگ کو ختم ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جو بتایا گیا تھا ہم اس کے حساب سے کام کر رہے ہیں، اور جو بھی رپورٹس ہیں وہ چونکہ کانفیڈینشیل ہیں تو لہٰذا وہ شیئر نہیں کر سکتے۔ دوسری جانب کچھ افسروں سے میری بات ہوئی تو ان افسروں کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تک صورتحال واضح نہیں ہے، جب انہیں کوئی نوٹس ملے گا تو وہ اس نوٹس کا جواب دیں گے۔ بہرحال ہر کسی کو میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے، اور اگر کوئی افسر اس حوالے سے اپنا موقف دینا چاہے تو ہمارا یہ فورم ان کے لیے حاضر ہے۔ وہ ہم سے بات کر سکتے ہیں، آف دا ریکارڈ بات کر لیں، آن دا ریکارڈ بات کرنا چاہیں، اپنے کسی سورس کے ذریعے بات کرنا چاہیں تو ہم حاضر ہیں۔ لیکن میں ایک بات بڑی کلیئر کر دوں کہ دیکھیں، اس ملک کو ترقی کرنی ہے، اس ملک میں خوشحالی آنی ہے، اور وہ ترقی اور خوشحالی تب ہی آئے گی جب ہم یہاں پاکستان کے اندر جو اسمگلنگ ہے، جو اللیگل کام ہو رہے ہیں ان کو روکیں گے۔ ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان خوشحال ہو، عوام خوشحال ہوں، لیکن اگر اس طرح 2-3 ارب، اور یہ تو ایک محتاط اندازے کے مطابق اسمگلنگ ہے، اس میں اگر ہم دیکھ لیں پھر آئل کی اسمگلنگ ہے، پھر اس کے ساتھ مزید معاملات ہیں، تو یہ اگر دیکھا جائے تو میرا خیال میں کہ یہ بہت بڑا ایک والیوم بنتا ہے۔ اور یہ صرف جو اسمگلرز ہیں یہ صرف پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا رہے کہ فائنینشلی نقصان پہنچا رہے ہیں، بلکہ یہ پیسہ جو ہے دہشت گردی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور کئی دفعہ آرمی چیف نے اس حوالے سے بات کی، شہید عاصم منیر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اسمگلنگ کے حوالے سے جو پیسہ جمع ہوتا ہے اس میں اکثر ایسے گروپس ہیں جو دہشت گردی کرتے ہیں، اور یہ رقم جو ہے ان کو دہشت گردوں کو بھی جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں کہ پاکستان کو جو اتنا اس حوالے سے نقصان ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس پر فوری کارروائی کی ضرورت ہے۔ آج اتنا ہی، انشاءاللہ مزید انکشافات کے ساتھ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔